بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16ویں روزے کے وظائف کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، قرآن کریم کی آیات طیبات اور مختلف صورتوں سے یا احادیث طیبات میں سے جو وظائف آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، یقیناً ہمیں زندگی میں ان کا فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو ایک مقصد ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو ان آیات طیبات اور احادیث طیبات کے ان مفاہیم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کے دل میں یہ چاہت اور اشتیاق پیدا ہو کہ ہم قرآن کریم کو خود سے پڑھیں، قرآن کے مفاہیم کو خود سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے تمام ناظرین کو قرآن کریم خود سمجھ کے پڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، شفا بنا کر بھیجا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ تو اب یہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک جامع شفا کا پیکج دیا ہے۔ یہ ہمیں اخلاقی بیماریوں سے بچاتا ہے، معاشرتی بیماریوں سے بچاتا ہے، اور ایمانی بیماریوں سے بچاتا ہے، شرک کی بیماریوں سے بچاتا ہے، بدعات کی بیماریوں سے بچاتا ہے، خرافات کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تو یہ ایک جامع پلان ہے۔ تو ہم نے اپنی جسمانی اور روحانی، اخلاقی اور معاشرتی تمام بیماریوں سے قرآن کریم کی برکت اور اس کے فیض سے ہم نے شفا حاصل کرنی ہے۔ تو آئیے آج کے وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ آج آپ نے فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی سورہ مبارکہ سورۃ اللہب، اس کے اور بھی نام ہیں، سورہ مسد بھی اسی کو کہتے ہیں، سورہ تبت بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ انتہائی مختصر سورہ مبارکہ ہے، آخری پارے میں 30ویں پارے میں چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، سورۃ اللہب۔ تو اس کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کی تلاوت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے خلاف جتنے بھی لوگ منصوبہ سازی کرنے والے ہیں، آپ کے جتنے دشمن ہیں، نفس کی صورت میں، شیطان کی صورت میں، معاشرے میں، اور آپ کے پروفیشن میں، آپ کے جاب میں، یا آپ کے خاندان میں، بعض لوگوں کو ویسے خام خواہ کی دشمنی ہو جاتی ہے، کسی کی شہرت سے جیلس ہو کر، کسی کی عبادات سے لوگ جیلس ہو جاتے ہیں، کسی کے نام سے، کسی کی عزت سے، کسی کے علم سے، کسی کے مرتبے اور مقام سے۔ تو الغرض اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے دشمنوں کو زیر کر دے گا، مغلوب کر دے گا۔ آپ کا کوئی دشمن چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ کبھی آپ پہ حاوی نہیں ہو سکے گا، آپ پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہم پوری انسانیت میں مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھیں تو تمام مسلمانوں کو اجتماعی طور پہ اس سورہ مبارکہ کا ورد کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہود و حنود کی سازشوں سے بچائے، طاغوتی قوتوں کے بچھائے ہوئے جال سے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، آپ نے ظہر کی نماز کے بعد 30ویں پارے کی ایک اور سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الکافرون، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ بھی چھوٹی سورہ ہے، آخری پارے کی آخری صورتوں میں سے ہے،
اور اس کے فضائل میں یہ بات ملتی ہے حدیث طیبات میں کہ اس کی تلاوت قرآن کریم کے 1/4 حصے کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہے، کہ گویا کہ آپ نے 1/4 قرآن کا حصہ پڑھ لیا، اور اس پہ جتنا اللہ کریم آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے، تو اس سورہ کافرون کو 1 مرتبہ پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ 1/4 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ توجہ سے سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کام اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خیر ہی خیر ہو جاتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، غیر متزلزل ایمان کا حامل ہو جاتا ہے اس کا پڑھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا، انسان کو غیر متزلزل ایمان کی قوت حاصل ہوگی۔ اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ پر اس کو یقین کامل حاصل ہو جائے گا۔ وہ اللہ رب العزت کو اپنا کارساز مانے گا، وہ آبزرو کرے گا اپنے ارد گرد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو محسوس کرے گا اپنے ساتھ، کہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہم محسوس ہی نہیں کرتے۔ جھوٹ بولتے ہیں، ہم دغا کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، 2 نمبریاں کرتے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، انفیئر معاملات کرتے ہیں۔ لیکن جو اس سورہ مبارکہ کا عامل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایسی قوت پیدا کر دے گا، اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ پھر برائی کا ارتکاب نہیں ہوگا، اس سے وہ برائی سے بچتا رہے گا، اللہ اس سے بچنے کے خود اسباب پیدا فرما دے۔ تو ناظرین، آپ نے سورۃ الکافرون کو ظہر کی نماز کے بعد 21 دفعہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ قریش، یہ بھی 30ویں پارے کی چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، لإیلاف قریش، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 71 دفعہ 71 ٹائم آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے والے کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ فرما لے گا، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائے گی۔ اس کے ارد گرد ایک حفاظتی حصار قائم ہو جائے گا کہ جن کی وجہ سے نہ اس کی جان کو کوئی تکلیف پہنچ سکے گی، نہ اس کے مال کو کوئی تکلیف پہنچ سکے گی، نہ اس کی عزت و آبرو کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا۔ یہ اللہ کا نظام اس کے ارد گرد قائم ہو جائے گا، جو سورہ قریش کو اپنے معمولات میں شامل کرتا ہے اور اس سورہ مبارکہ کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی فاقہ کشی سے اپنے اس بندے کو محفوظ فرما لے گا۔ پھر اس کے ہاں فاقہ نہیں ہوگا، بھوک افلاس نہیں ہوگی، در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑے گی، اس کو کاسا ایک گدائی لے کر اس کو مانگنا نہیں پڑے گا، آج کسی سے، کل کسی سے، کل کسی سے۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ اس کی ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے خود بخود پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ناظرین، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر، یہ بھی اسی پارے کی آخری چھوٹی صورتوں میں سے ہے، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے 101 ٹائم، 101 مرتبہ 101 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی تلاوت کی برکت سے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان ملے گا، سرکار کی ذات کریمہ سے آپ کو محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی، آپ کے دشمن سب کے سب ناکام ہو جائیں گے، آپ کے دشمن آپ کے خلاف جتنی چاہے مضبوط سے مضبوط پلاننگ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ناکام فرما دے گا۔ خاص طور پہ ناظرین، اس سورہ مبارکہ کا ورد جو بندہ روز کرے گا 101 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد، خاص طور پہ وہ ناظرین جو اولاد کی دولت سے محروم ہیں، کہ ان کو خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کو
یہ عظیم نعمت عطا فرمائے کہ ان کے ہاں اولاد ہو، ان کے ہاں بچے ہو، چھوٹے چھوٹے پھول ہوں ان کے گھر میں، کلیاں ہوں۔ تو ناظرین میں انہیں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 مہینے تک اگر آپ سورہ کوثر کی تلاوت کو جاری رکھیں گے مغرب کی نماز کے بعد 101 مرتبہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے قرآن کریم کی آیات طیبات اور صورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مہینے کے اندر اندر آپ کو یہ خوشخبری عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الفیل کی تلاوت کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے دشمنوں کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے گا۔ اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اس سورہ مبارکہ کی برکت سے آپ کے دل کو اطمینان ملے گا، اور ہر طرح کے پر خطر حالات میں، مشکل سے مشکل حالات میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پہ کامل یقین ہوگا، اللہ کی مدد پہ بھروسہ ہوگا، آپ کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، آپ غیر متزلزل رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے بڑے ٹف سے ٹف حالات سے آپ بڑی آسانی سے گزر جائیں گے، بڑے سکون سے آپ ان کو عبور کر لیں گے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنا مشکل وقت تھا۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے وظائف۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو، ہمارے ذہنوں کو منور فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے پر نور فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کل ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے ساتھ۔